बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे मोहतरम भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं बयान कर रहा था सहीह बुखारी से। सहीह बुखारी 3364 और 3365 नंबर हदीस से मैं ये वाक़या बयान कर रहा था। तो आज उसी वाक़या को लेकर आगे चलते हैं। वाक़या काफ़ी लंबा था, इसीलिए मैंने वो वीडियो थोड़ी शार्ट करने के लिए वहीं पर स्टॉप कर दिया था। आज हम वही वाक़या लेकर आगे चलेंगे। तो जब हज़रत अम्मा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा हिजरत करके शाम से वहाँ पर आ गई जहाँ पर इस वक्त बैतुल्लाह मौजूद है। वहाँ पर उस वक्त चटियल मैदान था, फिर आब ज़मज़म का चश्मा उधर से जारी हुआ। अच्छा, तो मेरे भाइयों, दरअसल ये सारा वाक़या अम्मा हाजरा का हिजरत करके जाना और हज़रत इस्माइल को और अम्मा हाजरा को वहाँ पर छोड़ के आना, ये सारा वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद मिली। कुरान करीम में लिखा है सूरतुल साफ़ात में, ये मुकम्मल वाक़या यहाँ से सूरतुल साफ़ात की 93 नंबर आयत से शुरू होता है और आगे 120-130 नंबर आयत तक जाता है। अगर आपने तफसील से पढ़ना हो तो तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ सकते हैं सूरतुल साफ़ात से। बुढ़ापे में जब औलाद मिली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो बुढ़ापे में औलाद मिली और उस पर भी आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि इसे अपनी नज़रों से दूर कर दो, इसे वहाँ पर छोड़ो जहाँ पर ना कोई इंसान है, ना पानी है, हर तरफ खुश्की है, वहाँ पर छोड़ो। ये अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला का आर्डर था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी की, अल्लाह ताला के हुक्म की तामीर की और वहाँ पर छोड़कर आ गए। फिर आब ज़मज़म वाले वाक़या से हम बात शुरू करते हैं कि जब वहाँ से ज़मज़म का चश्मा जो था वो फूट पड़ा, तो एक कबीला था, वो पानी की तलाश में इधर उधर फिरता रहता था। जब कभी उन्हें कहीं पानी नज़र आता तो वो वहाँ पर अपना ठहराव करते। जितनी देर वहाँ पर पानी रहता उतनी देर तक वो ठहराव करते, फिर वो आगे चले जाते थे। तो वो कबीला जब उस मैदान में से गुजर रहा था तो उन्हें पानी का एक परिंदा नज़र आया जो पानी के ऊपर अक्सर मंडलाता है। तो दूर से जब उन्होंने वो परिंदा देखा तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पर ज़रूर पानी होगा। तो उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि हम पहले भी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पर तो पानी नहीं होता। तो फिर जब उन्होंने एक अपना बंदा भेजा, उसने जाकर जायज़ा लिया तो वहाँ पर पानी मौजूद था। वो कबीले वाले आए और आकर अम्मा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाज़त तलब की कि क्या हम यहाँ पर ठहराव कर सकते हैं। तो अम्मा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप लोग ठहराव कर सकते हैं, लेकिन ये जो पानी है, ये जो कुआँ है पानी का आब ज़मज़म, इसकी मालिका मैं हूँ, यानी मैं इसकी मालिक हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर रहना है, ठहराव करना है, करें, पानी पीना है पिएं, मवेशियों को पिलाएं, लेकिन इसकी जो हकीकत में मालिका होगी वो मैं ही होंगी। इस शर्त पर उन्हें वहाँ पर रहने की इजाज़त मिल गई। वो कबीला वहीं पर आबाद हो गया, वहीं पर रहा। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अभी छोटे बच्चे थे वो थोड़ा बड़े हुए, ज़रा दौड़ धूप की उम्र तक पहुँचे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान आ गया, अल्लाह ताला की जानिब से एक आजमाइश आ गई। ये भी सूरतुल साफ़ात की आयत में ज़िक्र है, ग़ालिबन आयत नंबर 112 में ये वाक़या दर्ज है। वहाँ से शुरू होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब आया कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं अल्लाह ताला के रास्ते पर। तो जब उन्हें ये ख्वाब आया तो अम्बिया के जो ख्वाब होते हैं वो वही होते हैं, वो झूठे ख्वाब नहीं होते हमारी तरह, वो बिल्कुल सच्चे ख्वाब होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और वही हुआ करते हैं। उनमें अल्लाह ताला की जानिब से पैगाम होता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि उन्होंने देखा कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, तो ये फिर अल्लाह ताला की जानिब से एक इम्तहान था, उनके सब्र का इम्तहान था, उनके दिल के तकवे का इम्तहान था। बहुत बड़ी आजमाइश थी उनके लिए। वो चूँकि शाम से वहाँ पर आया करते थे कभी कभार मिलने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और आकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ।
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سبحان اللہ قربان جاؤں کتنا بردبار بیٹا تھا، کتنا جو ہے وہ تابع دار بیٹا تھا، اس نے ایک پل کے لیے بھی نہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جس طرح خواب آیا ہے، جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے آپ اسی طرح کریں، میں آپ کی ہر عمل میں تابع داری کروں گا، جس طرح آپ مجھے کہیں گے میں اسی طرح کروں گا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نیت چیک کرنی تھی، ان کا تقوی دیکھنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ آزمائش ڈالی۔ پھر جب ان کا یہ امتحان شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا۔ قرآن کریم میں الفاظ ہیں کہ جبین کے بال لٹا لیا، یعنی ایک یہ جبین اور یہ جبین، ایک جبین کے بال انہیں لٹا لیا، جس طرح ہم قربانی کا جانور لٹا لیتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جبین کے بال لٹا لیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت ہی تکلیف دہ بات تھی ان کے لیے، کیونکہ بڑھاپے میں اللہ پاک نے بیٹا دیا اور پھر اس کو قربان کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کا صبر دیکھیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر تقوی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین دیکھیں۔ انہوں نے شکوہ نہیں کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا، بلکہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اپنے بیٹے کو لٹا لیا، ان کو ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ اے ابراہیم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، ہم نے جو کام تم سے لینا تھا وہ لے لیا ہے، یہ مقصد جو تھا، یہ جو امتحان تھا تمہارا وہ پورا ہو گیا، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو، تو اب ایسا کرو کہ اسے چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس امتحان میں پاس کر لیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح بھی نہیں ہونے دیا اور اس امتحان کو پاس بھی کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پر ایک بہت بڑا مینڈا دیا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ انہیں ایک عظیم جو جانور تھا نا وہ دیا قربانی کرنے کے لیے، اور مسند احمد کی حدیث ہے جس میں مینڈے کا ذکر ہے کہ وہ ایک مینڈا تھا جو انہیں دیا گیا قربانی کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے وہ جو مینڈا تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور ان کی جو قربانی تھی وہ قبول ہو گئی۔ آج بھی ہم مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی کرتے ہیں تو بکروں کی قربانی کرتے ہیں یا کسی بھی جانور کی قربانی کرتے ہیں، گائے کی، اونٹ وغیرہ کی، تو بیسیکلی اس کا مقصد سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت پر عمل پیرا ہیں اور اسی طرح وہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ پھر جب اس امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے بن گئے۔ پہلے بھی ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم لوگوں میں شامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سلام بھی کہا ہے حضرت نوح علیہ السلام پر کہ سلام ہو نوح علیہ السلام پر، کیونکہ انہیں بہت ساری اس طرح کی قربانیوں سے گزرنا پڑا ہے، بہت ساری انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، وطن چھوڑے، ہجرتیں کی، بہت سارے انہوں نے امتحانات دیکھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کے اس کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہوئے اور انہیں ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی، اور وہ بیٹا بھی نبی تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے اس امتحان سے تو واپس آ گئے اپنے شہر میں جہاں وہ مقیم تھے، شام میں شاید وہ مقیم تھے، روایات میں یہی آتا ہے، اور اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا وہیں پر رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا انتقال فرما گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کبھی کبھار آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ حدیث وہی چل رہی ہے صحیح البخاری کی، صحیح البخاری 3365 اور 3364 نمبر حدیث۔ یہ اگلا جو واقعہ میں نے یہ شروع کیا نا ابھی، یہ اس میں ذکر ہے
کہ حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پورے جوان ہوئے، فل جوانی کی عمر کو پہنچے، تو پھر ان کی شادی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ تو جب شادی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، تو وہ باہر گئے ہوئے تھے شکار کے لیے یا روزی روٹی کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر آئے تو ان کی جو بہو تھی ان سے ملے، ان کے ساتھ گفتگو کی، ان سے پوچھا کہ تمہارے میاں کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ شکار وغیرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے گھر میں؟ تو وہ جو تھی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی، انہوں نے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہتے، گھر میں بہت تنگی ہے، رزق کی اکثر کمی رہتی ہے، اس طرح کر کے نا انہوں نے شکوے کرنے شروع کر دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارا خامد، تمہارا شوہر آئے تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا، اور انہیں میرا ایک پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز جو ہے اسے بدل لیں، تمہارے گھر کی دہلیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج کچھ عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، والدین کی خوشبو ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ تو جب انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج ہمارے گھر میں کوئی شخصیت آئی تھی، کوئی مہمان وغیرہ آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے سلام کہا ہے آپ کے لیے اور ایک پیغام بھی دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ پیغام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تمہارے گھر کی دہلیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ دہلیز تو پھر تم ہی ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، تم نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو انہیں پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو البتہ آج سے تمہاری اور میری علیحدگی ہے، تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کچھ عرصے کے بعد اسی قبیلے کی ایک اور لڑکی کے ساتھ شادی کروا لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ملنے آئے، اسماعیل علیہ السلام پھر آج گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بہو سے حال احوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا جو خامد ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گئے ہوئے ہیں باہر روزی روٹی کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا شوہر اس وقت کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ باہر گئے ہیں روزی روٹی کے لیے یا شکار کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر تمہارا جو شوہر آئے نا، اسے میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ تمہارے گھر کی جو دہلیز ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے تبدیل نہ کرنا، یہ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو چکی ہے، تو اس سے جو اگلا واقعہ ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔